جب تمہارا یقین اللہ ہے تو انجام کا سوچ کر مایوس کیوں ہوتے ہو؟ وہ جانتا ہے کہ تمہارا دل ٹوٹ گیا ہے، وہ جانتا ہے کہ بے شمار ذروں میں تم بکھرے ہوئے ہو، وہ جانتا ہے کہ تمہاری ذات بے ترتیب ہو گئی ہے، وہ تمہاری مسکراہٹوں سے لے کر تمہارے آنسوؤں کے پلکوں میں ضبط ہو جانے تک سب کچھ جانتا ہے۔ وہ تو ان چیزوں سے بھی باخبر ہے جن کا علم بھی تمہاری عقل کی پہنچ میں نہیں۔ تو پھر یہ اداسی کیسی ہے؟ جب وہ سب کچھ جانتا ہے تو پھر تم ان چیزوں کے لیے پریشان کیوں ہوتے ہو جن کا تمہیں علم بھی نہیں؟ وقت مشکل ہے مگر تمہیں صبر کرنا ہوگا، اللہ پر یقین رکھ کر چلنا ہوگا، اس کی مصلحتوں کا ادب کرنا ہوگا، بس مانگتے رہو اور پھر دیکھو وہ ان دعاؤں کو بھی قبول کر لے گا جنہیں تم ناممکن سمجھ کر کب کا بھلا چکے ہو۔ وہ جلد ہی کن فرمائے گا اور ان تمام زخموں کو بھی بھر دے گا جن کا بھرنا تمہاری نظر میں ممکن ہی نہیں۔ تو پھر اس کے کن سے کیسی مایوسی جس کا ایک حکم 70 ماؤں کی دعاؤں سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ ایک ماں جب اپنے بچے کی سسکی پر تڑپ اٹھتی ہے تو پھر وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، جس کی محبت سے اللہ نے خود کی محبت کو تشبیہ دی ہے۔ اس کے منہ سے نکلی ہوئی ایک دعا کا سارا زمانہ بھی مل کر مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تمہاری دعائیں اللہ سے کن کہلواتی ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے معجزے ہو جاتے ہیں۔ جب ایک ماں اپنے بچے کی آنکھوں سے اس کے دل کا حال پڑھ لیتی ہے تو پھر وہ تو روتے ہوئے دل کا حال سے کیسے بے خبر ہو سکتا ہے؟ تو پھر اس کی کن سے کیسی مایوسی جس کا ایک حکم 70 ماؤں کی دعاؤں سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ اللہ جلد ہی کن فرمائے گا اور پھر تم دیکھو گے ان زخموں کا بھی بھرنا جن کی شفا تمہاری نظر میں ممکن ہی نہیں، اور جس کو یہ تڑپ نصیب ہو جاتی ہے اس کا نصیب اللہ بن جاتا ہے، اور جو نہیں ہونا ہوتا وہ بھی ہو جاتا ہے، مگر تڑپ کسی کسی کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں محبتوں کی بھی طلب نہیں رہتی۔ جب انسان خود کو گوا کر اللہ کو ڈھونڈنے نکلتا ہے بس پھر معاملہ کن کی حدوں سے آگے نکل جاتا ہے، بس محبت بنانے والے کی جستجو لگ جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ محبت تو سب کو مل جاتی ہے مگر تڑپ کسی کسی کو ہی نصیب ہوتی ہے، بس پھر جس کو یہ تڑپ نصیب ہو جاتی ہے اس کا نصیب اللہ بن جاتا ہے۔ تو پھر ہارنا نہیں ہے، مانگنا چھوڑنا نہیں ہے، خود کو ڈھونڈنے نکلو، تمہیں وہ تم سے بھی پہلے ملے گا۔ اور یقین تو وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں مصلحتیں سمجھ سے باہر ہو جاتی ہے۔ تم اکیلے نہیں ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو پھر تم یہ کیوں سوچتے ہو کہ تمہاری دعائیں تمہارا مقدر نہیں بدل سکتی؟ دعاؤں سے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اٹھاؤ ہاتھ، پھیلاؤ جھولی اور مانگ لو جتنا مانگنا چاہتے ہو۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے ایسے معجزے عطا کرے گا کہ تمہارے صبر میں گرے ہوئے ہر آنسو کا حق ادا ہو جائے گا۔ اگر اللہ تمہیں دعا کی تدبیریں بتا رہا ہے تو تم بھی اپنی مایوسی کو اپنا مقدر لکھنے مت دینا۔ اگر تمہارا دل نہیں بدل رہا تو تم شیطان کو بھی اپنا دل بدلنے مت دینا۔ جب اللہ تمہیں انتظار دے کر آزماتا ہے تب شیطان تمہارے دل میں قبول نہ ہونے کے وسوسے ڈالتا ہے، تو تم شیطان کی باتوں میں آ کر نا امید مت ہونا اور رد ہو جانے کے وسوسوں میں مت کھونا۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی معجزے کے دروازے کھلے ہیں، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی فیکن کی راہیں تمہاری راہ تک رہی ہے، جس کے حکم سے ہی فریاد تمہارے لب پر آتی ہے۔ وہ کیسے پھر تمہاری دعاؤں کو رد کر سکتا ہے؟ دعائیں تو پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کرتی ہے۔ تو پھر تم یہ کیوں سوچتے ہو کہ تمہاری دعائیں تمہارا مقدر نہیں بدل سکتی؟ تم اکیلے نہیں ہو، اللہ تمہارے پاس ہے، اتنا پاس کہ اگر تم خود کو ڈھونڈنے نکلو گے تو وہ تمہیں تم سے پہلے ملے گا۔ اور یقین تو وہی سے شروع ہوتا ہے جہاں مصلحت سمجھ سے باہر ہو جاتی ہے۔ تو پھر ہارنا نہیں ہے، دعا مانگنا چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ معجزے وہاں سے کرتا ہے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔
محبت میں کئی حادثات درپیش آتے ہیں، ہر قدم پر ٹھوکر ملتی ہے، ہر قدم پر نئے زخم کھائے جاتے ہیں۔ یہ معجزے ہی تو ہیں جو تمہیں اب تک زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور تمہارے اختتام کا فیصلہ تمہارا نصیب نہیں، تمہاری دعائیں کیا کرتی ہے۔ تمہارا نصیب تمہیں بس ان راستوں تک لاتا ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیے ہیں، مگر تمہیں ملتا وہی ہے جس کے لیے تم دعا کرتے ہو، اور اگر اس نے یقین کے بعد بھی تمہیں اپنا عطا کے جلوے سے محروم رکھنا ہوتا تو انگلی کے صرف ایک اشارے پر چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیوں کرتا؟ اللہ کوئی بھی چیز تم تک بے مقصد نہیں پہنچاتا، وہ جس جانب بھی تمہیں لے کر جانا چاہتا ہے اس جانب جانے کے وسیلے بنا دیتا ہے۔ اگر اس نے اپنے بندوں کو آزمائش کے دوران تنہا ہی چھوڑنا ہوتا، وہ ہاجرہ کو تپتے ہوئے ریگستان کے بیچوں بیچ پانی کیوں پلاتا؟ اور اگر دیری کا مطلب اللہ کا انکار ہی ہوتا تو اتنے لمبے انتظار کے بعد یعقوب کو یوسف علیہ السلام سے دوبارہ کیوں ملواتا؟ اگر اس نے اتنے صبر کے بعد بھی اپنے بندے کے لیے کوئی صلہ نہ رکھا ہوتا تو وہ زکریا علیہ السلام کو عمر کے بالکل آخری حصے میں اولاد سے کیوں نوازتا؟ تم سوچتے ہو کہ تاخیر کا مطلب ناممکن ہے، حالانکہ تاخیر تو اللہ کی مہلت ہوتی ہے تاکہ تم اسے اپنی رضا کے لیے منا سکو۔ اللہ قبولیت کے دروازے تب تک تم پر بند نہیں ہونے دیتا جب تک تم اسے مانگتے رہتے ہو۔ بہو عبادت کی طرح محبت میں جب نیت ایک دفعہ باندھ لی جائے تو ارد گرد دیکھا نہیں کرتے، وہ تو تمہارے بہائے گئے ایک بھی آنسو کا صلہ ضائع نہیں ہونے دیتا۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ اس امتحان کے بعد تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ دے؟ جو معاملات تمہاری دسترس سے باہر نکل جاتے ہیں انہیں اللہ اپنی دسترس میں سنبھال لیتا ہے، اور تب وہ چاہتا ہے کہ تم بس اس پر یقین رکھو، بے حد یقین۔ وہ تو ان دروازوں کو کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں؟ اللہ بڑے حیرت انگیز طریقوں سے کام کرتا ہے جنہیں تم کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ تو بس اتنا یقین رکھو کہ جسے تم اپنا اختتام سمجھ رہے ہو اسے وہ ایک حکم سے تمہارا آغاز بنا سکتا ہے۔ وہ جانتا ہے تمہاری من پسند چیز تم تک پہنچانا کب بہتر ہے، اور جب وہ تمہیں دینے کا ارادہ کر لیتا ہے تو کائنات کی کوئی بھی چیز تمہارے اور اس کے درمیان رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ تم ان چیزوں کی فکر کیوں کرتے ہو جو تم نہیں کر سکتے؟ تم ان پر غور کیوں نہیں کرتے جو اللہ کر سکتا ہے؟ بتاؤ پھر ہے کچھ ایسا جو وہ نہیں کر سکتا؟ اللہ قبولیت کی منزلوں سے پہلے تمہیں انتظار سے گزارتا ہے۔ وہ آزمائش اسی کو دیتا ہے جسے وہ انعام کے لیے چن لیتا ہے۔ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے اس کا علم تو تمہارے مقدر کو بھی نہیں۔ تو پھر یہ سوچ کر دعا مانگنا مت چھوڑ دینا کہ نتیجہ اب تک نہیں آیا۔ تمہاری زندگی میں آنے والا ہر ایک انسان تمہارے لیے بہتری کے معجزے لاتا ہے۔ وہ اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہے۔ جب کوئی راستہ باقی نہیں بچتا تب تمہاری دعائیں ہی تمہارے لیے نئے راستے بناتی ہے اور تمہیں اس طوفان کے اس پار لے جاتی ہے۔